علماء کی خطاب کی بارش ہو رہی ہے. علماء حدیث اور قرآن کی روشنی میں آپ کو خطاب کر رہے ہیں. وہ بارش ہے مگر اس پتھر سے بڑھ کر اپنے دل کو ہم نہ بنا سکے. اور جلسے میں آنے والوں وہ پتھر رات بھر بارش میں بھیگا ہے مگر خدا کی قسم توڑ کے دیکھو تو اس کا جگر خشک نکلا ہے. لیکن ایک زمین پر اگر 1 گھنٹہ بھی بارش ہو گئی ہے آپ پھاوڑا لے کے کھود کر دیکھو کئی فٹ نیچے تک نمی نظر آتی ہے. اس لیے کہ پتھر سخت ہے اپنی سختی کی بنیاد پر کچھ حاصل نہ کر سکا ہے. یہ زمین بڑی نرم تھی جو 1 گھنٹہ کی زمین میں اپنے آپ کو کامیاب کر لیا ہے. وہ لوگوں اپنے دل کے پتھر کی اے بھائی کیا ہاتھ لگا رہے ہو؟ اس کو مت ہاتھ لگاؤ بے، جلدی سے لگانا یہ گڑبڑ ہو جائے گا. میں کہاں آپریٹر صاحب آپ بھی اس کو مت بولنا ٹھیک ہے، اس لیے کہ بہت اچھا سب کچھ چل رہا اور پھر میک گڑبڑ. رات جلسے میں میک جو گڑبڑ ہوا نا ایک بار پھر نہیں سمجھ سکا تو اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھیں. لوگوں ہموار زمین نرم زمین کی طرح اپنے دل کو نرم کرو. دل ہمارے سخت ہے، خدا کی قسم دل سخت ہے. دل کو نرم کرو. پتھر کچھ حاصل نہیں کر پاتا، پتھر پتھر ہی رہتا ہے. جہاں پڑا ہے اس کے بعد وہ آپ کو کوئی فائدہ نہ دے سکا. زیادہ کرو گے تو اس کو توڑ کر کہیں روڈ کے کنارے بچھا دیا جائے گا. بس او میرے سنی، او مصطفیٰ کے غلام، ایک نرم زمین کی چھوٹی سی مٹی اٹھا کے کسی گملے میں رکھ کے دیکھ، اس میں بھی کسی پودے کو لگا دینا، وہ مٹی اتنی کی اتنی رہے گی مگر پورے گھر کو تیرے مہکا دے گی. سبحان اللہ. وہ تھی تو مٹی مگر تھوڑی سی مٹی نے تیرے گھر کو مہکا دیا ہے. ایک گلاب کا پیڑ تو نے گملے میں لگا دیا تھا، ایک چمیلی کا پیل تو نے گملے میں لگا دیا تھا. تیری رات کی رانی اس مٹی کی محتاج ہے. کان کھول کے سن لے، تیری چمیلی اسی مٹی کی محتاج ہے، تیرا گلاب اسی مٹی کی محتاج ہے. او لوگوں سوچتے ہو اگر نرمی پیدا کر لی تو یار میری انسٹ ہو جائے گی، اگر میں جھک گیا تو نیچا ہو جاؤں گا. او بے وقوف، تو نے اپنے آپ کو سمجھا کیا ہے؟ ارے جن درختوں کی شاخوں پر پھل ہوتا ہے ان کی شاخیں جھکی ہوتی ہے، جن کی شاخیں کھالی ہوتی ہے وہ اوپر ہوتی ہے. جو مٹی نرم ہوتی ہے اس کا محتاج گلاب بھی ہے، چمیلی بھی ہے، سنبل و لالا بھی ہے. کوئی اپنے گھر کے گملوں میں پتھر کو لا کر نہیں ڈالتا ہے. بے شک سبحان اللہ. نرم مٹی یا رسول اللہ، نرم مٹی پر دل میں نرمی پیدا کرو. اللہ کے خوف سے کبھی رویا بھی کرو، اللہ کے خوف سے کبھی رویا بھی کرو. مصطفیٰ کی محبت میں کبھی آنسو بھی بہایا کرو. اگر کوئی درد مند تیرے پاس درد لے کے آئے جائے اس کے درد کو بھی سمجھا کرو. اگر کوئی پریشان آ جائے اس کی پریشانی کو بھی سمجھا کرو. یار دل میں نرمی پیدا کرو. جس دن تو نے دل کو مٹی کی طرح نرم کر لیا اس دن تیرے دل سے خدا کی قسم بہت کچھ نکلے گا، بے شک بہت کچھ نکلے گا. اور جب تک تو اپنے دل کو سخت کرے رہے گا تیرے دل سے کچھ نہیں نکلے گا. بے شک دل سخت ہے، اب اتنا سخت ہے دل، اتنا سخت ہے کہ تیرے گاؤں کی مسجد میں تیری پڑوس کی مسجد میں اذان ہو رہی ہے، مؤذن مائک میں پکار رہا ہے. او جلسے میں آنے والوں، ایک وقت وہ بھی تھا کہ مسجد کی اذانیں بنا مائک کے ہوتی تھی، گھروں میں آوازیں نہیں آتی تھی. اس کے گھر پہ موبائل نہیں تھا کہ ٹائم دیکھ لے، گھڑی نہیں تھا کہ ٹائم دیکھ لے، ٹائم پیس نہیں تھا کہ ٹائم دیکھ لے. مجھے پتا پھر بھی نماز نہیں چھوٹتی تھی، جماعت سے پڑھتا تھا. ہائے وہ کیسا مسلمان تھا، اذان کی آواز نہیں آئی، گھڑی اس کے پاس نہیں، ٹائم دیکھنے کا آلہ نہیں ہے، مگر اس کے دل میں نماز کی جستجو تھی. وہ نماز کی جستجو میں کام کرتا تھا، ہاتھ کام میں ہوتا تھا، دل نماز میں ہوتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ.
सुभान अल्लाह। تبھی تو حکم ہے فجر پڑھو. پنج وقتہ نمازی اگر فجر پڑھ کے پورا دن کام کرے اور ظہر کی نماز کی جستجو میں رہے تو پھر اس کو پورا وقت فجر سے لے کے ظہر تک اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دل ہاتھ کام میں ہے، دل نماز کی جستجو میں ہے. سبحان اللہ، بے شک وہی نمازی ہے جو اگلی نماز کا انتظار کرے. وہ نمازی نہیں ہے کہ نماز آ جائے کو کراہنے لگے، یار